بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمد کتاب کی ہے۔ ناظرین محترم، نعت ریسرچ سینٹر کراچی کی جانب سے نئی نعتیہ کتب کے تعارف کے سلسلے میں کتاب اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کا نام ہے نعت نگاری، فنی و تاریخی تناظر۔ اس کے مرتب ہیں قاضی اسد صنائی صاحب۔ یہ کتاب دراصل پروسیڈنگز ہیں ایک جشن نعت کی جو ادارہ الانصار حیدرآباد اور سالار جنگ میوزیم کے زیر اہتمام ہوا۔ قاضی اسد صنائی کی یہ کتاب پہلی بار جنوری 2014 میں شائع ہوئی تھی اور دوسری بار مارچ 2021 میں، اور اس کا اہتمام نعت ریسرچ سینٹر کراچی نے کیا ہے۔ قاضی اسد صنائی اپنے پیش لفظ میں اس جشن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ کل ہند جشن نعت اتنا بے مثال، ایسا انوکھا اور اس قدر خوبصورت تھا کہ اہل علم اور اصحاب فضل کی زوبار یادوں کا حصہ اور تاریخ نعت سرور کونین کا ایک زرعی باب بن گیا۔ یہ 2 روزہ جشن نعت 4 حصوں پہ مشتمل تھا۔ اس میں مختلف اہل کرم کے مضامین شامل کیے گئے ہیں جو اس جشن میں پڑھے گئے۔ اس جشن میں ایک نعتیہ مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ چلیے پہلے ہم چلتے ہیں اس نعتیہ کتاب کے مدرجات کی طرف۔ اس میں پہلے ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی کا مضمون ہے فن نعت اور نعت نگاری۔ ڈاکٹر قاضی جمال حسین کا مضمون ہے نعت کی جمالیات۔ سلیم شہزاد کے مضمون کا عنوان جدید نعت گوئی اور جدید تنقید۔ ڈاکٹر یحییٰ نشید ثنائے رسول، روایت سے درایت تک۔ علیم صبا نویدی نے نعتیہ شاعری میں حیاتی تجربے اس عنوان سے مضمون لکھا ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف کے مضمون کا عنوان ہے عربی ادب میں نعتیہ شاعری۔ پروفیسر ڈاکٹر سید شاہ طلحہ رضوی برق کے مضمون کا عنوان ہے فارسی ادب میں نعتیہ شاعری۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی اسد نے بدعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکنی غزلوں میں۔ پروفیسر ڈاکٹر رحمت یوسف زئی نے دکنی قصائد میں نعتیہ شاعری کے عنوان سے مضمون لکھا ہے، اور ڈاکٹر محمد نسیم الدین فریست نے دکنی مثنویوں میں نعتیہ شاعری۔ سکندر احمد نے قصیدہ بردہ ایک مطالعہ۔ پروفیسر ڈاکٹر لطف الرحمان نے نعتیہ شاعری اور اقبال، اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر نے نعت کے فروغ میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کا حصہ۔ ڈاکٹر راہی فدائی نے حضرت جمیل شفیع کی نعت میں تخلیقی اظہار کے نئے رنگ کے زیر عنوان لکھا ہے، اور اس کتاب کا آخری مضمون ناظرین محترم پروفیسر ڈاکٹر مظہر شاہ میری نے تہنیت کی نعت گوئی ایک عورت کا نذرانہ عقیدت اس عنوان سے قلم بند کیا ہے۔ اور یہ کتاب پروسیڈنگز ہیں اس جشن کی جو 2006 میں اس کا اہتمام کیا گیا، اور اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے مرتب قاضی اسد صنائی صاحب نے، اور اس کے جو مختلف زاویے ہیں، مختلف اس کے پہلو ہیں، انہیں روشناس کرایا ہے قارئین سے۔ پھر ڈاکٹر معین الدین عقیل کا ایک ابتدائیہ ہے نعت نگاری،
فنی و تاریخی تناظر ایک تعصب۔ اس میں انہوں نے ماضی کی نعت خاص طور پہ 19ویں اور 20ویں صدی کے بھی نصف آخر میں جو نعت کی ایک تیز رفتار صورتحال ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے نعت رنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو بہت سراہا ہے کہ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے قاضی اسد ثنائی کی اس کتاب کو شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سے بہت سے نئے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جو اس کتاب میں پہلا مضمون ہے ناظرین محترم، فن نعت اور نعت گو ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی نے اس میں نعت کو ایک آرٹ کے حوالے سے دیکھا ہے، اور اس آرٹ کی تعریف کرتے ہوئے پھر انہوں نے مختلف عربی اور فارسی حوالوں سے اس کی اقسام بھی بیان کی ہیں، اور فن ادب، فن شعر، عہد جاہلیہ اور شعر اور اس طرح کی کئی ذیلی سرخیوں کے ساتھ اپنے موقف کو واضح کیا ہے، اور نعت لفظی و معنی مفہوم اس کو بھی اجاگر کیا ہے، اور فارسی، عربی اور اردو میں نعت کے جو مختلف زاویے ہیں، اقسام ہیں اور اصناف ہیں، موضوعات ہیں، مضامین ہیں، ان پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے گویا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل مضمون لکھا ہے، اور اس میں ایک اور مضمون علیم صبا نویدی صاحب کا ہے جن کا تعلق چنئی سے ہے۔ انہوں نے قدیم و جدید نعت کے تناظر میں نعتیہ شاعری میں حیاتی تجربات اس عنوان سے اپنا مضمون قلم بند کیا ہے، جس میں نئی اور پرانی اصناف اور حیتوں کو جانچنے پرکھنے کی بہت ہی عمدہ کاوش کی ہے۔ اس میں مثنوی، مرثیہ، شہرآشو، مناجات، نوحہ، مخمس، مسدس، سلام، رباعی، قطع، نظم، نثری نظم، سے مصری نظم، سونیٹ، ترائلے، ہائکو، واقعہ، آزاد غزل، ماہیہ، دوہا، گیت، لوری، تربینی، کہہ مکرنیہ، جو بولے، ثلاثی اور کجری وغیرہ کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ اور اس مضمون میں نہ صرف یہ کہ مختلف خطوں میں نعت کا تناظر سامنے آتا ہے، خاص طور پہ جو دکنی عہد ہے اس میں قصیدہ اور مثنوی اور دیگر اصناف کو بھی بہت عمدہ پیمانے پہ سامنے لایا گیا ہے۔ فارسی میں نعتیہ شاعری یہ بٹ صاحب نے اس پہ لکھا ہے، اور پھر دکنی غزلوں میں نعت کے جو عناصر ہیں انہیں ڈاکٹر محمد علی اثر نے دریافت کیا ہے۔ پھر دکنی مثنویوں میں نعتیہ شاعری ڈاکٹر محمد نسیم الدین نے اس پہ طبع آزمائی کی ہے، اور پھر مختلف حوالوں سے مثال کے طور پہ آپ اس کے پہلے حصے میں چلے جائیں تو ثنائے اصول، روایت اور درایت تک ڈاکٹر یحییٰ نشید کا مضمون قابل مطالعہ ہے، اور نعت گوئی اور جدید تنقید سلیم شہزاد نے بہت عمدہ حوالوں سے اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر قاضی جمال حسین نے نعت کی جمالیات کو موضوع بنایا ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ پھر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف نے عربی ادب میں نعتیہ شاعری کو موضوع بنایا۔ پھر نعتیہ شخصیات ہیں، ان کی خدمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے علامہ اقبال، مولانا احمد رضا خان، جمیل شرفی، اور پھر تہنیت، یہ خاص طور پہ جو ڈاکٹر مظفر شاہ میری کا مضمون ہے ناظرین محترم، وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ انہوں نے ایک خاتون جس کا نام
محترمہ تہنیت النساء بیگم تہنیت، یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اردو کی وہ پرگو نعت گو شاعرہ تھیں جنہوں نے 5 سال سے بھی کم مدت میں نعت کے 3 مجموعے شائع فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار فرمایا تھا۔ 3 مجموعے ذکر و فکر، صبر و شکر اور تسلیم و رضا ہے، جو بالترتیب 1955، 1961 اور 1959 میں منظر عام پہ آئے، اور آگے چل کر موصوف ڈاکٹر مظفر صاحب نے ان تینوں مجموعوں کی روشنی میں ڈاکٹر محترمہ تہنیت کی نعتیہ شاعری، ان کے افکار اور ان کے اشعار کی روشنی میں اپنے مضمون کو مکمل کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ کتاب جو اس وقت میرے پیش نظر ہے، مارچ 2021 میں شائع ہوئی۔ اس کا اہتمام نعت ریسرچ سینٹر کراچی کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس کتاب کی ضخامت 256 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس کی قیمت ہے 800 روپے۔ یہ کتاب لائق مطالعہ ہے اور بہت اہم موضوعات ہمارے سامنے لے کے آتی ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ۔